اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ اعلیٰ ابتدائی 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی پارہ نمبر 30 میں سے۔ اب یہاں یہ سورت مکی ہے، نزول کے اعتبار سے 8 نمبر پر بعد سورہ تکویر کے نازل ہوئی، اور ترتیب مصحف میں 87 نمبر پر بعد سورۃ طارق کے ہیں۔ ربط اور تعلق یہ ہے گزشتہ کے ساتھ کہ پہلی سورت میں خلق الانسان، تو اب اس سورت میں استکمال انسان کے یہ قرآن پر آتا ہے۔ ان صورتوں میں 2 مسئلے اور 2 نعمتیں بیان ہو رہی ہیں کہ یہ 2 مان لو جو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ خالق لکل شیء هو اللہ، اور دوسرا عالم بکل شیء هو اللہ۔ تو یہ 2 مسئلے مان لو تو 2 نعمتیں تمہیں عطا کر دی جائے گی، اور 2 نعمتوں میں پہلی نعمت جو ہے علم دے گا اللہ، سنقرئک، اور دوسری نعمت جنت دے گا اللہ رب العزت۔ آئیے ذرا فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کر رب کے نام کی جو بلند ہے، تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو بلند ہے۔ الذی خلق فسوى، وہ ذات ہے خلق جس نے پیدا کیا، فسوى اور برابر کیا، والذی قدر فہدى، اور اللہ وہ ذات ہے قدر جس نے اندازہ لگایا، فہدى اور رہنمائی کر دی ہے، والذی اخرج المرعى، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے چارہ نکالا ہے، جس نے چارہ، فجعلہ غثاء احوى، اور بنایا ہے اسے غثاء احوى، سیاہ کچرا بنایا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، میرا پاک پیغمبر ہم پڑھائیں گے آپ کو، آپ نہیں بھولیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہی اللہ جانتا ہے الجہر، جہر کو بھی جانتا ہے، اونچی آواز کو بھی جانتا ہے، وما یخفی، اور مخفی کو بھی جاننے والا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسانی پیدا کریں گے آپ کے لیے، لِلْيُسْرَىٰ، جنت کے لیے، یعنی آسانی پیدا کریں گے ہم آپ کے لیے۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، نصیحت کر اگر فائدہ دے نصیحت، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت کر اگر نصیحت فائدہ دے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ صرف تو یہ بات ہے کہ نصیحت کر ان نفعت الذکریٰ، اگر فائدہ دے نصیحت، لیکن اگر نصیحت ان کو فائدہ نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نصیحت آپ نہ کریں، نہیں، آپ اپنا بیان کریں، بیان حق کرتے رہا کریں، اور وہ مانے یا نہ مانے یہ ان کے فائدے اور نقصان کی بات ہے۔ جو داعی ہوتا ہے اسے اپنے بیان پر اور اپنے توحید کے پرچار پر جو ہے نا جو اجر ملنے والا ہے وہ اسے مل کر ہی رہے گا۔ ہاں، لوگ اس کو مانے یا نہ مانے وہ الگ بات ہے۔ تو اس لیے ادھر کیا عبارت ہوگی، فذکر ان نفعت الذکریٰ، پس نصیحت کر ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے، او لن تنفع، یا فائدہ نہ دے، ان کو فائدہ دے یا نہ دے یہ الگ بات ہے، آپ اپنا بیان کرتے رہا کریں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ،
سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت لے گا، نصیحت حاصل کرے گا وہ جو ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور دور رہے گا الاشقا نصیحت سے وہ جو بدبخت ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو داخل ہوگا النار الکبریٰ بہت بڑی آگ میں، وہ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اور پھر وہ اس آگ میں لا يموت فیہا مرے گا نہیں اس میں، ولا یحیا نہ وہ زندہ رہے گا، یعنی مرے گا اس لیے نہیں کہ وہ موت ختم ہو جائے گی، اور جیے گا اس لیے نہیں کہ وہ زندگی نہ ہوگی، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ زندگی ہوگی، یعنی مرے گا اس لیے نہیں کہ موت تو ہوگی نہیں، موت کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، اور جیے گا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی زندگی نہ ہوگی۔ تو فرمایا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ من تزکا جو پاک ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور یاد کیا اس نے اپنے رب کے نام کو، فصلی اور نماز ادا کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر ہے، وابقی اور باقی رہنے والا ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات جو ہے لفی الصحف الاولی وہ پہلے صحیفوں میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔